ہمدان مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب کی بلند آواز سنائی دی، وہیں رک جاؤ۔ اس نے حیرت سے امام صاحب کی طرف دیکھا، بہت سے نمازی بھی اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، تم ایک جانور کے ساتھ حرام فعل میں مبتلا ہو۔ اس کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں امام صاحب؟ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے سوال کیا تو امام صاحب کہنے لگے، کل میں نے اسے خود دیکھا تھا، یہ گلی میں ایک کتے کو۔ مولوی صاحب زبان سنبھال کر بات کریں، اگر آپ یہاں کے عزت دار شخص ہیں تو میں بھی یہاں کا رہائشی ہوں، آپ کوئی حق نہیں رکھتے مجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے۔ میری بات سن کر وہ بولے، خاموش ہو جاؤ بدبخت، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے تم میرے سامنے بات کر سکو، یہاں سے چلے جاؤ، ہماری مسجد میں تم نہیں آ سکتے، یہ گھر اللہ کا ہے اور پاک گھر ہے، یہاں پر تم جیسے فرعون کا داخلہ ممنوع ہے۔ ان کی بلند آواز پر مسجد کے لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی قاری صاحب جو مسجد میں موجود بنا قرآن پڑھے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، امام صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے، وہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے، آپ اس طرح اللہ کے گھر میں کسی کو آنے سے منع نہیں کر سکتے۔ امام صاحب آپ کو کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ لوگ بھی بولے تھے، جبکہ امام صاحب میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کو علم ہے اس لڑکے نے کیا حرکت کی ہے؟ یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک زخمی کتا گھوم رہا تھا؟ تمام مردوں نے سر ہاں میں ہلایا، جبکہ میں بھی ان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولے، کل رات یہ اس کے ساتھ حرام فعل انجام دے رہا تھا۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جس سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، پسینہ ماتھے پر پھوٹ رہا تھا، اور مزید بولے، حالت دیکھیں ہیں اس کی؟ میرے یہ کہنے کی دیر تھی اور اس کا چہرہ دیکھیں۔ کسی لمحے ایک اور بلند آواز بولی، ہاں میں نے بھی اس کو دیکھا تھا کہ یہ نہ جانے اس کتے کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے میں لگا تھا۔ مولوی صاحب کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں دھاڑا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، جب میڈیکل کے بارے میں معلومات نہ ہو تو اپنی زبان بند رکھو۔ میں ابھی کچھ کہتا اسی پل وہ بولے، یہ اس کتے کے ساتھ جسمانی۔ میرا نام ہمدان ہے، میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جو صدیوں پرانا ہے۔ وہاں کے لوگ، ان کی سوچ آج بھی پہلے کی طرح کے، حالانکہ 2026 چل رہا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ آ چکا ہے، ہر طرف صرف اور صرف ٹیکنالوجی ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کے رہنے والے اب بھی اس پرانی سوچ اور زمانے میں بیٹھے ہیں جو صرف اور صرف عوام کے لیے تباہی ہے۔ وہاں کی عورتیں پڑھ نہیں سکتی، 2 جماعت اگر کسی لڑکی نے تعلیم حاصل کی، اس کی زندگی اس کے لیے یہ لوگ جہنم بنا دیتے تھے۔ یہاں آج بھی 13 سال کی لڑکی شادی ہو جاتی ہے اور کوئی سوال کرنے والا نہیں، حالانکہ حکومت نے 18 سال کی لڑکی کو شادی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس گاؤں کے اصول سرپنچ کے اصول کے حساب سے چلتے تھے۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی اور کالج میں ہی حاصل کی تھی۔ کالج کا نام ڈگری بوائز کالج تھا، لیکن وہاں پر کوئی لڑکا نہیں آتا تھا۔ میری کلاس میں ہم صرف 3 لڑکے تھے، وہ دونوں نکمے تھے، انہیں پڑھائی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، گھر والوں کی زور زبردستی کی وجہ سے وہ آ رہے تھے۔ البتہ میں بہت دھیان سے پڑھتا تھا، میری پڑھائی نے ہی مجھے آگے بڑھایا تھا۔ میں نے ضلع میں سب سے پہلا نمبر حاصل کیا تھا، شہر میں میرے نام کی دھوم ہو گئی۔ ایک معمولی گاؤں کا لڑکا اتنے اچھے نمبر سے کیسے پاس ہو گیا؟ اور اسی بنیاد پر مجھے شہر کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا۔ وہاں مجھے 1 روپیہ بھی ادا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے اسکالرشپ پر آگے پڑھنے کا موقع دیا تھا۔ پورا گاؤں خوش تھا کہ گاؤں کا پہلا لڑکا تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جا رہا ہے۔ سرپنچ نے پوری پنچایت کے سامنے مجھے پھولوں کا ہار پہنا کر میری تعریف کی تھی۔ ان کی حویلی میں موجود مرد کوئی ایک بھی تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں مجھے حسد بھی نظر آ رہا تھا، لیکن وہ فخر محسوس کر رہے تھے، کیونکہ اس آس پڑوس کے گاؤں کے مقابل ہمارا گاؤں اب بلندیوں پر تھا۔ میں مطمئن تھا کہ اب مجھے کامیابی مل جائے گی، میں اپنے گاؤں کے لیے کچھ کر پاؤں گا۔ اس بات سے انجان کے ان مفلوج ذہنوں کو آپ کبھی تبدیل نہیں کر سکتے، جو اس بات کو ذہن میں بٹھا کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں شعور حاصل کرنا ہی نہیں ہے۔ جو جیسا چل رہا ہے ہم اسی کے پیچھے بھاگیں گے۔ یونیورسٹی میں آج میرا پہلا دن تھا۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، نہ جانے شہر کے لوگوں کے درمیان میں کیسے رہوں گا۔ کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بھی گاؤں کے اصول، وہاں کی روایت بسی ہوئی تھی، مگر میں ان سب سے تھوڑا مختلف تھا۔ میں پڑھائی کو اہمیت دیتا تھا، لوگوں کے جذبات کو اہمیت دیتا تھا، ان کی ذہنیت کو اہمیت دیتا تھا، گاؤں کے لوگوں کی طرح ایک ہی چیز کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا۔ یونیورسٹی میں ہر طرف لڑکے اور لڑکیاں نظر آ رہے تھے۔ لڑکیوں کا لباس دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوا تھا۔ میں نے گاؤں میں محض عورتوں کو شلوار قمیض اور ایک
بڑے گھونگھٹ میں دیکھا تھا، اس کے علاوہ کبھی بھی انہیں چست لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ مگر یہاں کی لڑکیاں گاؤں کی لڑکیوں سے بالکل مختلف تھیں، بے انتہا پر اعتماد اور خوبصورت۔ ان کا لباس بے حد نامناسب تھا، مگر ان کے باوجود اس میں کہیں بھی اعتماد کی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں ان لڑکیوں سے بالکل مختلف تھیں۔ اگر ان لڑکیوں کے نزدیک سے کوئی مرد گزر جاتا تو وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتی تھی، اور یہاں کی لڑکیاں چار مردوں کے درمیان کھڑی ہو کر بھی اس طرح گفتگو کر رہی تھی کہ جیسے انہیں کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں مسکرا کر آگے بڑھا تھا اور پوچھتے پوچھتے اپنی کلاس میں پہنچ گیا۔ وہاں جب پہلی کلاس ہی ایک عورت لینے کے لیے آئی تو میں دنگ رہ گیا۔ میں نے سنا تھا کہ گاؤں کے برعکس شہر میں عورتیں تعلیم دیتی ہیں، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ کالج میں جو پروفیسر ہمیں پڑھاتے تھے، یہ ٹیچر ان سے بالکل الگ تھے۔ بات کرنے کا انداز، پڑھانے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ انسان ان کے سحر میں کھو جائے، اتنی خوبصورتی سے وہ ایک ایک چیز کو بیان کر رہے تھے۔ مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہاں سے میں ایک بہترین ڈاکٹر بن کر نکلوں گا۔ میرا پڑھائی میں بہت رجحان تھا، مجھے اب ایک بہترین ڈاکٹر بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ انسان کے دل کے اندر اگر کوئی جذبہ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میرے جذبے نے ہی آج مجھے میڈیکل یونیورسٹی تک پہنچا دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ میرے اخلاق کی وجہ سے میرے چار لڑکے دوست بن گئے۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا، زندگی میں کبھی بھی کسی عورت سے بات نہیں کی سوائے اپنی ماں اور خاندان کی عورتوں سے، کیونکہ نہ یہاں کسی لڑکی سے دوستی کی جائے اور اس کے ذریعے دنیا کو دکھایا جائے کہ آخر شہر کی دنیا کیسی ہے۔ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے اس بات کا بخوبی علم ہو گیا تھا کہ صرف یہ اپنے ماں باپ کا پیسہ برباد کرنے یہاں آ رہے ہیں۔ البتہ کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جو میرے مقابل تھیں، یعنی وہ پڑھائی کو لے کر اس حد تک سیریس تھیں کہ انہیں سوائے پڑھائی کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی دوران میرا سامنا شمیم سے ہوا تھا، جو میری ہی ہم عمر تھی، مگر اتنی پر اعتماد تھی کہ پوری کلاس کے سامنے جب وہ پریزنٹیشن دینا شروع کرتی تھی تو پوری کلاس سناٹے کی ضد میں آ جاتی تھی۔ اس کی آواز، اس کا انداز مجھے بہت متاثر کرتا تھا۔ وہ جب پریزنٹیشن دے کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، سب اس کو مبارکباد دے رہے تھے، کیونکہ ٹیچر کو اس کی پریزنٹیشن بہت پسند آئی تھی۔ میں بھی اس کو ہی یکٹک دیکھی جا رہا تھا، جب اچانک اس نے مجھے دیکھا تھا اور میری شرم سے آنکھیں جھک گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس ختم ہو گئی تھی اور ٹیچر چلی گئی۔ میں اپنی کتاب میں ہی دیکھ رہا تھا جب اچانک مجھے اپنے نزدیک کسی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میرے بالکل پاس وہ لڑکی کھڑی تھی۔ شمیم کو دیکھ کر میرے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کپ کپ آ گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پوری کلاس نے مجھے مبارکباد دی ہے، کیا تم مجھ سے جل رہے ہو جو مجھے مبارکباد نہیں دینا چاہتے؟ اس نے یہ بات اتنے کھڑے انداز میں کہی کہ میں اپنی جگہ سے ہی کھڑا ہو گیا تھا اور جھجکتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی، اسی لیے مبارکباد نہیں دی۔ ویسے آپ بہت اچھا بولتی ہیں، آپ ایک اچھی ڈاکٹر بنیں گی۔ وہ بولی، مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، مجھے ایک پروفیسر بننا ہے۔ تم بتاؤ تمہارا کیا خواب ہے؟ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں جب بھی اپنے خواب کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ گاؤں میں کبھی میں اپنے خواب کے بارے میں ذکر کرتا تھا، وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ شعور نہ ہونے کے باعث ان کی میری باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، مگر آج پہلی بار کسی نے مجھ سے سامنے سے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا خواب ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے میں بولا، اس وقت میں ایک بڑی ٹاپ یونیورسٹی میں کھڑا ہوں، وہ بھی میڈیکل یونیورسٹی۔ میرا اس کے علاوہ اور کیا خواب ہوگا کہ میں ایک بہترین ڈاکٹر بنوں، ایک سرجن بنوں، لوگوں کا علاج کروں، میرا نام ہو، لوگ مجھے جانیں۔ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کی سوچ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، ان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا غلط کرتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں دخل دے کر میں ایک فلو میں بول رہا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ لڑکی مجھے کتنا غور سے سن رہی ہے۔ میں جب بول کر خاموش ہوا، اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، تم کون سے گاؤں سے ہو؟ تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم شہر کے نہیں ہو۔ میں اب ہوش میں آیا تھا، نظریں اس لڑکی سے ٹکرائی تھی، میں سر جھکا کر اپنے گاؤں کا نام بتا چکا۔ چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا تم وہی لڑکی ہو جس نے ضلع میں سب سے پہلا نمبر لیا تھا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے ابھی تک یونیورسٹی میں کسی سے دوستی نہیں کی، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ گاؤں میں اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے شہر میں ایک لڑکی کو دوست بنایا ہے
یہ بات طے تھی کہ مجھے بیچ چوراہے پر لٹکا دیا جاتا، اور اگر یہ لڑکی میرے گاؤں کی ہوتی اس کے ساتھ تو اور بھی برا ہوتا۔ درخت کے ساتھ باندھ کر اس پر پتھر برسائے جاتے۔ میں نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو وہ ایک بار پھر بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا میں دوست بننے کے لائق نہیں ہوں؟ میں فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ میڈیکل کالج میں رہنے کے لیے مجھے کسی ایک کے ساتھ چاہیے تھا جو پڑھنے میں اچھا ہو، ان لڑکیوں کا نہیں جو پڑھائی سے دور بھاگتے تھے اور برائی میں سب سے آگے ہوں۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا، حالانکہ اندر سے میرا ہر اعضا کپ کپا رہا تھا۔ گاؤں کی روایات، پنچایت میں ہونے والے فیصلے، سب میری آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے سوائے شمیم کی پر اعتماد آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور مجھ سے دیگر پڑھائی کے حوالے سے سوالات کرنے لگی تھی۔ پہلی بار مجھے کوئی ایسا لڑکا ٹکرایا تھا جسے پڑھائی میں اتنی دلچسپی تھی۔ میں اس سے بات کر کے بہت خوش ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کی بات اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہو سکے گا۔ وقت نہ کبھی تھما تھا اور نہ تھم پائے گا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے، اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے مجھے 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اسی درمیان میں گاؤں نہیں گیا۔ شہر کی رونق میں میرا ایسا دل لگا کہ میں گاؤں کے پیچھے بھول ہی گیا، اس بات سے انجان کہ وہاں کے لوگ مجھے نہیں بھولے ہیں۔ آج معمول کے مطابق میں اپنے کوارٹر میں بیٹھا اپنی کتاب کو ہی دیکھ رہا تھا جب میرا موبائل فون بجا۔ ماں جی کے نمبر سے فون آ رہا تھا۔ آنے سے پہلے میں اپنی ماں کو ایک چھوٹا موبائل دے کر آیا تھا جس کے ذریعے وہ میرے ساتھ رابطے میں تھی۔ ابا بہت خلاف ہوئے تھے، ضرورت کیا ہے اپنی ماں کو موبائل دینے کی، آوارہ بنانا ہے اس کو، لیکن میں نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ میرے پاس اتنی دلیلیں موجود تھی کہ وہ میرے سامنے کچھ بول نہیں پائے۔ اور ویسے بھی جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تب ماں باپ ان کی باتیں سمجھنا شروع کر ہی دیتے ہیں۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی جب دوسری طرف سے اماں کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، ہم جب مر جائیں گے تب تم ہماری شکل دیکھنے کے لیے گاؤں آؤ گے۔ ہم نے تمہیں اس لیے شہر بھیجا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کو ہی بھول جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، ہوا کیا ہے بھیا؟ کہاں پر ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ میری بولی، خدا کا قہر نازل ہو گیا ہے ہم پر۔ تمہارے بھائی نے سرپنچ کے بھتیجے کا قتل کر دیا۔ پنچایت سجائی ہوئی ہے، فوراً گاؤں آؤ ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میرے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ یہ کیا بول رہی ہیں؟ میں بری طرح گھبرا گیا۔ وہ مزید بولی، تمہارے ابا کو اور تمہارے بھیا دونوں کو پنچایت کے مرد اٹھا کر لے گئے۔ انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ کل صبح پنچایت سجائی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ابا اور تمہارے بھائی دونوں کو پھانسی کے حکم دے دیا جائے گا۔ سرپنچ پاگل ہو رہا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ ہمارے گاؤں کو ہی آگ لگا دے۔ تم آ جاؤ، تم سب سنبھال لو گے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، آپ بے فکر رہیں، میں پہنچ رہا ہوں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا تھا، مگر اب جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ حالات ایسے تھے کہ میں امی کو بول بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ یہاں آنے کے بعد میں نے چھوٹی نوکری شروع کی تھی جو میرے اپنے خرچے پورے کرتی تھی۔ کافی نہیں تھی، ان پیسوں میں گاؤں کا سفر کیسے کر سکتا؟ کچھ سوچ کر میں نے شمیم کو فون کیا، اور ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مجھے معلوم تھا وہ پیسے دے دے گی۔ ان 2 سالوں میں پہلی بار اس سے پیسے مانگ رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ اب حالات ایسے تھے کہ پیسے مانگنا ضروری تھے۔ میری پہلی بل پر ہی اس نے کال ریسیو کی تھی اور فوراً بولی، میں تمہیں نوٹس بھیج رہی ہوں، پہلے تم مجھے کتاب بھیج دو تاکہ میں اس کے ذریعے باقی کے پوائنٹس دیکھ پاؤں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، شمیم مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے نوٹس کے لیے کال نہیں کی۔ میری بات سن کر وہ دوسری جانب وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد اس کی سنجیدگی بھری آواز سنائی دی، ہاں کہو، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے ہمدان؟ دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ میں لفظوں میں کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ میں خود میں ہمت پیدا کیے بولا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے گاؤں جانا ہے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، کتنے پیسے چاہیے؟ اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرو، میں بھیج دیتی ہوں۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ کیوں چاہیے، کس وجہ سے چاہیے، بس اس نے رقم پوچھی تھی۔ میں نے اسے 10,000 بھیجنے کا بولا تھا، اتنے میں بابا سے لے کر بھی اس کو واپس کر سکتا تھا۔ اس نے بنا کچھ بھی بولے صرف اکاؤنٹ نمبر مانگا اور مجھے سینڈ کر دیے۔ پیسے آ گئے تھے، میں نے صرف شکریہ کا میسج بھیجا تھا
اور فوراً ٹرین کی ٹکٹ بک کروائی تھی تاکہ جتنا جلدی ہو سکے میں اماں کے پاس پہنچ سکوں۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھیں اور میں اپنی ماں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے رات 10 بجے میں گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ اس بات سے انجان کے محض میرے باپ اور بھائی کو ہی نہیں مجھے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ گاؤں کی سرزمین پر ہی میں نے پورے 2 سال بعد قدم رکھا تھا۔ یہاں پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا، وہی کچی سڑکیں، پرانا نظام، چھوٹے مکان۔ میں سیدھا اپنے گاؤں کی طرف بڑھا تھا جب اچانک میری نظر ایک کتے پر گئی جو دور سے ہی کافی زخمی لگ رہا تھا۔ عموماً میں جانوروں کی طرف کبھی مائل نہیں ہوا، لیکن وہ کتا درد سے چلا رہا تھا۔ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی شخص مجھے نظر نہیں آتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کی جانب بڑھ گئے تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور غور سے اس کتے کو دیکھنے لگا۔ اس کا پاؤں بہت زخمی تھا۔ میرا دل عجیب ہوا۔ میں نے فوراً اپنا سامان کھولا اور اس میں ڈریسنگ کا سامان موجود تھا۔ میں نے اس کا زخم صاف کیا اور اس کے پاؤں پر پٹی باندھ کر جانے لگا۔ ابھی میں چند قدم ہی دور گیا تھا کہ جب مجھے اچانک اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کتا لنگڑاتے قدموں کے ساتھ میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ شاید اس کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، دکان بند ہو چکی تھی، میں اس کو کچھ بھی خرید کر نہیں دے سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، اس بات سے انجان کہ میرا یہ قدم میرے لیے کتنی بڑی سزا بن سکتا ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اماں برآمدے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گئیں۔ ان کی ہچکچاہٹ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اماں کو اتنا روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ ایک مضبوط عورت تھی، مگر آج جس طرح وہ رو رہی تھی اس نے میرا دل بھی ہلکان کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے الگ ہوئی تھی اور بولی، 2 سال بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوں۔ آج کے دن مجھے خوشی منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی ممکن نہیں۔ پنچایت کے آدمی تمہارے بابا اور بھیا کو لے گئے۔ تمہارا بھیا قتل نہیں کر سکتا، یہ اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں فوراً بولا، سرپنچ نے کوئی سزا تجویز کی ہے؟ کوئی خبر آئی ہے؟ صبح سے وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی، اڑتی اڑتی خبر ملی ہے، تمہارے بھیا کو پھانسی کے پھندے پر کل دوپہر تک چڑھا دیا جائے گا۔ بابا کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایسے کیسے؟ وہ تمہارے بھیا کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک چھوٹے الزام کی بنیاد پر۔ کسی نے بھی تمہارے بھیا کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف ان کا جائز واردات پر پرس ملا اور اسی چیز کو ان لوگوں نے مدعا بنا لیا۔ میں اپنا بیٹا نہیں کھو سکتی۔ تم جب یہاں نہیں تھے تمہارے بھیا نے تمہارا بہت خیال رکھا، بہت پیار دیا، تمہاری کمی کبھی محسوس ہونے نہیں دی، جبھی اتنے وقت تک ہم تمہارے بغیر رہ لیے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا بیٹا، تمہاری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ امی کی بات سن کر میں فوراً بولا، صبح ہی میں پنچایت جا کر بات کروں گا، ان کے سامنے دلیل پیش کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن امی بالکل خاموش تھیں، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے انہیں اچھے طریقے سے دلاسا دیا اور کمرے میں جا کر آہستہ آہستہ ان کو قرآن کی تلاوت کر کے سلا دیا۔ اب میں باہر آیا تھا اور کتا دروازے پر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے فوراً اس پر رحم آیا۔ کچن میں جا کر میں نے کھانا دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اماں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجھے ایک بار پھر فکر ہونے لگی تھی، اس عمر میں ان کا بھوکا رہنا درست نہیں تھا، مگر وہ بہت مشکل سے سوئی تھی۔ اگر میں ان کو دوبارہ جگاتا وہ پریشان ہو جاتی۔ میں نے کتے کو باسی روٹی ہی دی اور وہ ایک لمحے میں کھا گیا۔ میں اب اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا۔ مجھے جانور سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا اور نہ ہی اتنے خاص پسند تھے، ہاں مگر ایک رحم دل انسان تھا۔ جب کسی انسان یا جانور کو تکلیف میں دیکھتا تھا میرا دل فوراً ہی اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ اس بات سے انجان کہ اس دفعہ میرے لیے کتنا بڑا عذاب کھڑا ہونے والا ہے۔ کافی دیر تک میں اس کتے کے پاس ہی رہا اور پھر کب وہیں چارپائی پر لیٹ کر سو گیا مجھے علم نہیں ہوا۔ میری آنکھ صبح فجر کے اذان کے وقت کھلی۔ میں نے وضو بنا کر گھر میں ہی نماز ادا کی تھی۔ اماں بھی سو رہی تھی، میں نے ان کو بالکل نہیں اٹھایا۔ وہ کتا اب گھر کے اندر نہیں تھا، یقیناً وہ چلا گیا تھا۔ گاؤں میں دروازہ بند کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، یہاں چوری جیسا نظام نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ چوری کرنے سے گریز کرتے، کیونکہ پنچایت نے چوری کرنے والے کو سخت سزا دی تھی۔ گاؤں اتنا بڑا بھی نہیں تھا، اس لیے چوری بھی بآسانی پکڑ لیے جا سکتے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اپنا رخ پنچایت کی طرف کیا۔ معمول کے مطابق پنچایت کے کچھ آدمی میدان میں ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب کو حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ پورے 2 سال بعد میں واپس آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا اور بھیا اور بابا کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔
تب مجھے بتایا گیا کہ بھیا کا والیٹ، ان کا موبائل فون اور ان کی چپل بھی لاش کے پاس ملی، اور پنچایت گواہ اور ثبوت پر یقین رکھتی ہے۔ تمام تر ثبوت تمہارے بھائی کے خلاف ہیں۔ اب اسے سزا ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں فوراً ان کو خاموش کرواتے ہوئے بولا تھا، شہر میں بڑی بڑی عدالتیں ہیں، وہاں پر اتنی معمولی چیزوں پر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت ملتا ہے، وکیل ہائر کیا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ پہلی پیشی پر ہی کوئی عدالت فیصلہ نہیں سناتی۔ 15 دن تک اس کیس کو ہم موقع دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی کو آپ لوگ اس طرح مار نہیں سکتے۔ میری دلیل کافی وزندار تھی، میں شہر کا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس لیے وہ سب خاموش ہو گئے۔ ان میں سے سرپنچ کا منشی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سرپنچ صاحب سے جا کر بات کرتا ہوں اور ان کے ساتھ تمہاری ملاقات فکس کرواتا ہوں، اس کے بعد تم ان سے بات کر لینا۔ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، تم ہمارے سامنے کوئی بھی دلیل پیش کرو، تمہاری دلیل فضول ہے، فیصلہ سرپنچ ہی کریں گے۔ لیکن میں بھی طے کر چکا تھا کہ اتنی آسانی سے اپنے بھائی کو سولی پہ چڑھنے نہیں دوں گا۔ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو میں بھائی کو لے کر عدالت تک پہنچ جاؤں گا، لیکن ان کو مرنے نہیں دوں گا۔ اس پنچایت میں میرے بھائی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ میں نے تعلیم کے لیے حاصل نہیں کی کہ اپنے خاندان کو مرتا ہوا دیکھ سکوں۔ میں وہیں ڈٹ کر بیٹھ گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور عالم اب یہ تھا کہ سورج سر پر تھا۔ میرے موجود ہونے کی وجہ سے پنچایت کے میدان میں سرپنچ صاحب نہیں آئے، البتہ گاؤں کے کافی لوگوں نے آ کر مجھ سے ملاقات کی۔ سب لوگ یہ متاثر ہو رہے تھے کہ کئی خاندانوں کے مردوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ اگر مجھ جیسا داماد کسی کو مل جاتا، ان کی زندگی بدل سکتی تھی، لیکن میرا اس طرف کوئی بھی دماغ نہیں تھا۔ میں صرف اور صرف اپنے بھیا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دوپہر 1 بجے کے وقت منشی نے آ کر مجھے سرپنچ کا پیغام دیا کہ وہ مجھے مردان خانے میں بلا رہے ہیں، یعنی وہ کمرہ جہاں پر اکثر اندرونی معاملات طے کیے جاتے تھے۔ میں فوراً اٹھا تھا اور اس منشی کے ہمراہ ان کے مردان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، سامنے ہی سرپنچ کے بیٹے، خاندان کے اور دیگر مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ سب اب مجھ سے بحث کریں گے۔ ان سب کی نظر میں میری اہمیت بہت زیادہ تھی، اس بات کا اندازہ ان کی موجودگی سے ہی ہو گیا تھا۔ بہت ہی طریقے سے سلام کیا تھا اور ان کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ سرپنچ صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، جو تم میرے آدمی کو الٹی سیدھی باتیں سمجھا رہے ہو۔ عدالت جاؤ گے؟ گاؤں کے مسئلے کو لے کر اتنی ہمت ہے تم میں؟ میں ان کی بات سن کر فوراً بولا، آپ کو میں قانون ہاتھ میں نہیں لینے دوں گا۔ گاؤں کا سرپنچ وہ ہوتا ہے جو گاؤں کا مسئلہ حل کر کے، نہ کہ پنچایت میں بیٹھ کر موت اور زندگی کا فیصلہ کرے۔ آپ کا کام لوگوں کے گھروں کے مسائل، گاؤں کے مسائل حل کرنا ہے، قتل کے مسئلے حل کرنا نہیں۔ اور یہ بات ہمیں قانون بھی کہتی ہے کہ اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے بھی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ بات میں بہت طریقے سے کر رہا ہوں۔ میں مزید کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی ان کا بڑا بیٹا چلایا تھا، کیا پھر مار کر کرتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی، جو تو اتنی باتیں بتا رہا ہے؟ میں فوراً بولا، بے شک یہاں موجود کسی کی کوئی اوقات نہیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ رتبے میں بڑے ہیں، لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں کہ زندگی اور موت کا فیصلہ کریں۔ ویسے بھی اب عدالت کا نظام ہر جگہ رائج ہے، 2026 ہے، 1999 نہیں، جہاں پر آپ کی من مانی چلے گی۔ میری بات سن کر پنچایت صاحب بولے، بولنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ پا رہا۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میرے بابا اور بھائی کو آپ اپنے حوالات سے باہر نکالیں، ہمیں 15 دن کا ٹائم دیں، اس درمیان ہم ثبوت اکٹھا کریں گے، گواہ لائیں گے جو اس بات کو ثابت کرے کہ میرے بھائی نے قتل نہیں کیا۔ آپ اتنی اچانک فیصلہ نہیں کر سکتے، کہیں کا قانون اس طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ہم 15 دن کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے، تب ہم اس کیس کو شہر کی عدالت میں لے کے جائیں گے، تب بھی آپ میرے بھائی کو مارنے کا حکم نہیں دے سکتے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری بات سن کر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد سرپنچ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں اسی لیے پڑھائی کے خلاف ہوں، پڑھائی ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا کر رہی ہے۔ لڑکے، تمہیں 15 دن دے رہا ہوں، اور اس 15 دن کے اندر اگر تم نے کوئی ثبوت اور گواہ اکٹھا نہیں کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر تم کچھ بھی کہتے رہو، عدالت یا کوئی اور بات تمہاری زبان بند کروانا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، محض سر ہلایا تھا اور باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔
تقریباً 10 منٹ کے بعد بابا اور بھیا سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ میں فوراً آگے بڑھ کر دونوں کے گلے لگا۔ بھیا مجھ سے ملتے ہی رو پڑے۔ شاید ان کو تمام باتیں ملازمین کے ذریعے معلوم ہو گئی تھی۔ وہ بولے، میں نے قتل نہیں کیا، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، میں کیوں قتل کروں گا؟ ہاں، جب میں گزر رہا تھا تب میں نے ان کے بھتیجے کی لاش وہاں دیکھی تھی۔ عجلت میں میرا موبائل، والیٹ، میری چپل سب وہیں رہ گئی، کیونکہ میں ڈر گیا تھا کوئی قاتل پاگل ہے جو اپنا اتنا سامان لاش کے پاس چھوڑے گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ یہ بات نارمل تھی کہ کوئی بھی اس بات کو سمجھ سکتا تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں کی سوچ اس حد تک چھوٹی تھی کہ ان کو سمجھانا مطلب اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر تھا۔ میں ان کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا، وہ بھائی کو بار بار ہاتھ لگا کر پیار کر رہی تھی۔ آخر کو ماں تھی، بابا بالکل خاموش تھے، ان کی چپ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے ان سے پوچھا، بابا سب ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنا چپ کیوں ہیں؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس ایسے ہی خاموش ہوئے تھے جیسے بات کچھ اور ہو۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کے وقت میں اکیلا ہی باہر نکلا تھا۔ ارادہ گاؤں دیکھنے کا تھا، دل کے وقت میں اس حد تک الجھا ہوا تھا کہ موقع نہیں مل پایا۔ ابھی میں گلی سے گزر ہی رہا تھا کہ جب میری نظر اسی کتے پر گئی جو زخمی حالت میں پڑا تھا۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ کل ہی میں نے اس کو دوائی لگائی تھی، مگر شاید شرارتی بچے نے اس کی دوا ہٹا دی۔ وہ درد سے آہستہ آہستہ کرا رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس بات کو بالکل فراموش کر چکا تھا کہ یہ گاؤں ہے، یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ میں اسے گود میں اٹھا کر گھر لے آیا۔ بھائی برآمدے میں ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً اعتراض کیا، ہمدان اس کو باہر لے جاؤ، اماں نے دیکھ لیا تو بلا وجہ غصہ کریں گی، یہ ناپاک ہوتے ہیں اور گاؤں والے بھی کتے پسند نہیں کرتے۔ مگر میں ان کو نظر انداز کیا، اپنے کمرے میں لے گیا اور ڈریسنگ کا سامان لیا اور باہر آ کر اس کتے کی ٹانگ پر ڈریسنگ کی، جبکہ میرا بھائی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد میں اس کتے کو اب کھانا کھلا کر وہاں سے سلا چکا تھا۔ بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم کیا جانوروں کے ڈاکٹر بن گئے ہو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، دل کا ڈاکٹر بن گیا ہوں، لیکن ٹریننگ کے وقت ہمیں جانوروں پر بھی تجربے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ چھوڑیں اسے، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ یہ 2 سال کیسے گزرے؟ فون پر بھی ہماری اتنی کبھی بات نہیں ہو پائی۔ وہ بولے، کچھ خاص نہیں، بس زندگی گزار رہا ہوں۔ تمہاری پڑھائی کے لیے بابا نے بہت پیسہ جوڑ دیا تھا، حالانکہ میں نے ان کو سمجھایا بھی ہے کہ تم اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہو، لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ کتنی دفعہ بول چکا ہوں میری شادی کروا دیں، لیکن سنتے ہی نہیں ہیں۔ ویسے شہر میں بڑی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں، کیا تمہیں کوئی پسند آئی؟ ان کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے چھم کر کے شمیم کا چہرہ آ گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، لیکن میں فوراً سر نفی میں ہلا گیا۔ ابھی وقت نہیں تھا، جب تک میں ڈاکٹر نہیں بن جاتا، میری نوکری نہیں لگ جاتی۔ شمیم سے ایسی کوئی بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور ویسے بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہیں۔ جبکہ بھائی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بہتر یہ ہوگا کسی کو پسند نہیں کرنا۔ تم جانتے ہو گاؤں کے اصول کتنے سخت ہیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں، سب بھی برابر ہیں۔ جبکہ میں صرف خاموش ہو گیا تھا۔ ان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا تھا کہ یہ گاؤں کے اصول کس بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور عورت ایک انسان ہے، اس طرح کسی بھی لڑکے کے ساتھ اس کو نہیں باندھ دینا چاہیے۔ مگر فی الحال میں نے اپنے بھائی سے بحث نہیں کی اور اندر چلا گیا، اور میں اس کتے کے پاس ہی بیٹھا خاموشی سے اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ رات گزر گئی اور اگلی صبح نے نئی روشنی پیدا کی، مگر نئے دھماکوں کے ساتھ۔ دوپہر کے 1 بجے میں مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ ارادہ ظہر کی نماز ادا کرنے کا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ کسی ذہن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، مسجد کے امام صاحب بلند آواز میں بولے، تم جیسا انسان ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا، تم جیسے فرعون کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے، تم جانوروں کے ساتھ حرام فعل میں ملوث ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تہمت تھی جو مجھ پر لگائی گئی۔ میں حیران اور شرمندگی سے بھرے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ مسجد میں صرف اکیلے وہ نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ کئی لوگ موجود تھے۔ وہ بولے، کل رات اس کتے کو یہ گود میں اٹھا کر اپنے گھر لے کر گیا، اور پھر جب صبح وہ کتا ان کے گھر سے نکلا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی حالت بہت ناساز تھی، وہ مرنے کی دہلیز پر تھا۔ وہ ہمیں معلوم ہے کہ جب کسی جانور کے ساتھ حرام تعلق بنایا جائے تب اس کی حالت ایسی ہوتی ہے۔
یہ شہر میں رہ کر آیا ہے، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اس کے لیے یہ بات بہت معمولی ہوگی، لیکن ہم اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میرا غصے سے برا حال ہو گیا، لیکن مجھے ایک لمحہ لگا پوری صورتحال سمجھنے میں۔ یہ سب مسجد کے امام صاحب نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس سے کروایا جا رہا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے مجھے اس کتے کے ساتھ تعلق بناتے دیکھا؟ میری بات سنتے ہی انہوں نے فوراً لاہور پڑا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ادب میں رہ کر بات کیا کرو، تمہارا دماغ درست ہے؟ تم بول کیا رہے ہو؟ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بات کو ہی دہرا رہا ہوں، جواب دیجیے کہ آپ نے مجھے اس کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کے پاس ثبوت ہے؟ وہ بولے، ثبوت؟ وہ کتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں ہم اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ 2 سال بعد آئے ہو تم اپنے گھر والوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں جو تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دیا جائے۔ آج بھی گاؤں میں اصول قائم ہے، ایسے لوگوں کو آج بھی درخت کے ساتھ باندھ کر مارا جاتا ہے۔ پنچایت تک ہماری خبر پہنچ جا سکتی ہے، کچھ دیر میں تمہاری پنچایت مرد اٹھائیں گے۔ میں فوراً بولا، مگر اس سے پہلے یہاں پر پولیس آئے گی، اس کتے کو میں میڈیکل کروانے کے لیے بھیجوں گا، اور اگر رپورٹس میں آیا کہ میں نے اس کتے کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے تو آپ لوگ میرے ساتھ جو کرنا چاہیں مجھے منظور ہوگا، لیکن اگر اس کتے کا میڈیکل میں نہیں آیا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، تو پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو میں مقرر کروں گا۔ جب ایک مولوی ہو کر وہ اپنی حد پار کر سکتا ہے تو پھر میں ایک انسان ہو کر اپنی حد پار کیوں نہ کرتا؟ تمام لوگ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگے۔ ایک آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا میڈیکل ہوتا ہے؟ میں فوراً بولا، آج کے دور میں سب کچھ ہوتا ہے، یہ پرانا دور نہیں ہے، یہ 2026 ہے۔ ابھی ٹھہرو، میں ابھی معاملہ حل کر دیتا ہوں۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ مولوی صاحب کے چہرے کی رنگت اڑنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ فوراً بولے، کوئی ضرورت نہیں ایسا کچھ بھی تماشا کرنے کی، تم میڈیکل کرواؤ گے تو تم اپنے مطابق رپورٹس بنوا سکتے ہو، آخر کو شہر میں رہ کر آئے ہو۔ میں فوراً بولا، آپ خود بات کر رہے ہیں، میں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، تم نے سچ میں اس کتے کے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ میں فوراً بولا، آپ کو یقین نہیں ہے نا؟ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، آپ صبر کریں۔ اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قاری صاحب فوراً بولے، مولوی صاحب، اگر آپ اپنی بات پر قائم ہیں تو ہم اس لڑکی کی بات سن لیتے ہیں، اس کتے کا میڈیکل کروا لیتے ہیں۔ جبکہ مولوی صاحب فوراً اندر چلے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے اکیلے میں بلا کر معافی مانگی تھی اور بتایا تھا کہ یہ سب انہوں نے سرپنچ کے کہنے پر کیا تھا۔ کتے کو گود میں اٹھاتے ہوئے بھی مولوی صاحب نے نہیں دیکھا، بلکہ سرپنچ کے ایک آدمی نے ہی دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا اور ان کو سمجھایا تھا کہ آپ مولوی ہیں، آپ پر یہ سب سوٹ نہیں کرتا۔ آپ کی اس بات سے کتنے لوگوں کا رجحان اس گندگی کی طرف جائے گا، جبکہ انہوں نے سر جھکا کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن بھائی کا کیس کورٹ میں درج کروایا۔ میں ان لوگوں کو موقع ہی نہیں دینا چاہتا تھا کہ یہ جرگہ سسٹم انسان کو سوائے تباہ کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا، اور میں اس بات کی بخوبی سمجھ سکتا تھا کہ محض 4 پیشی کے بعد ہی فیصلہ آ جائے گا۔ میرے بھائی نے قتل نہیں کیا، بلکہ قتل اس لڑکے کے باپ نے کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکا بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ محبت کی شادی کرے گا، انہی وجوہات کے پیش نظر اس کے باپ نے اسے مار دیا۔ سرپنچ کا سر جھک چکا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب گڑبڑ ان کے اپنے گھر سے ہوئی۔ تمام معاملات حل ہونے کے بعد میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے شمیم سے معافی مانگی تھی کہ اس درمیان میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بابا سے لے کر اس کو پیسے بھی واپس کر دیے، اور بابا نے اپنی چپ کا راز بھی بتایا کہ وہ قاتل کے بارے میں جانتے تھے لیکن مجبور تھے، اس لیے خاموش تھے۔ مجھے ان کے چہرے سے ہی یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ انسان کے پاس اگر تعلیم ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر میں تعلیم یافتہ نہ ہوتا اس مصیبت سے کبھی نہیں نکل پاتا۔ میں نے واپس آ کر اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں اور جلد ہی بن جاؤں گا، کیونکہ میرے نمبر ہر سیمسٹرز نے بہت اچھے آئے ہیں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را اپنے ذہنوں کو وسیع کرے۔ آج کے دور میں اس نظام کو ختم کیا جائے جو گاؤں میں قائم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نظام خراب ہے، لیکن اسے اگر بنا سمجھے حل کرنے میں لگے رہیں گے تو سوائے موت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ لڑکیوں کو انسان سمجھیں، انہیں بھی تعلیم یافتہ ہونے کا موقع دیں تاکہ وہ بھی اس معاشرے کو سمجھ کر چل سکیں، اور اپنے گھروں کے مردوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ تعلیم ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس تعلیم ہو وہ قانون کے نظام بھی سمجھ سکتا ہے اور معاشرے میں ہوتے غلط کام کو بھی روک سکتا ہے۔
جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور جو لوگ جانوروں کے ساتھ ایسا گندا کام کرتے ہیں انہیں چاہیے اپنی آخرت کے یاد رکھیں، ایسا کوئی کام نہیں کریں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان کا حشر نشر کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔